اس ملک میں جو ناموس رسالت کی بنیاد پہ بنا، اللہ کی توحید کی بنیاد پہ بنا، اور پھر ختم نبوت کی بنیاد پہ بنا، اس میں تو سکھوں کے لیے ویزے بھی ختم کیے گئے کہ وہ آرام سے کرتارپور سے آئے اور یہاں پر آ کر وہ ننکانہ میں شرک کر کے چلے جائے۔ وہ توحید کے بگوڑوں کے لیے ویزے بھی ختم کر دیے گئے۔ کاش کہ یہ ویزے ان کے واسطے ختم کیے جاتے جو بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے تو حج بھی مہنگے کر دیے، عمرہ بھی معاذ اللہ مہنگا کر دیا۔ تو کاش یہ ان کو پروٹوکول دیے جاتے جن کی ساری زندگی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے واسطے آنکھیں ترستی رہتی ہے۔ تو پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بیس پہ بنا ہے، شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کی روح سے کہیں ان کے لیے ایسی قطعاً کوئی گنجائش رہی کہ ان کو پروٹوکول دیے جائیں اور یہ آ کر یہاں پر جو ہے شرک کرے اور یہاں پر شرک کا کاروبار کرے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے۔ اس سلسلہ میں دیکھیں، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے اتنے پروٹوکول کر دیں کہ یہ بغیر ویزے کے آ جائیں اور آ کر یہاں پر وہ شرک کرے، بلکہ اللہ جل شانہ نے جو دین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا ہمیں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرو، اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو غصہ آئے، وہ ناپسند کرے، انہیں تکلیف ہو، تو جب دین کو غالب کرو گے، کلمہ سرکار کا پڑا ہے، تو پھر پروٹوکول ان کو نہیں دیا جائے گا جو غیر مسلم ہے۔ پھر اسلام کے لیے سارے پروٹوکول ہوں گے، پھر ساری تبلیغوں کے واسطے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں، اسباب ہے، وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلے، اللہ کی توحید کا علم سارے ادیان پہ غالب آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے دینوں پہ غالب ہو۔ جب دین اسلام کو دوسرے ادیان پر غالب کرنے کے لیے نکلو گے، پھر کفار کو تو برا لگے گا، یہودیوں کو تکلیف ہوگی، پھر عیسائیوں کو تکلیف ہوگی، پھر سکھوں کو پروٹوکول نہیں دیے جائیں گے، ان کے ساتھ دشمنی ہوگی، پھر یہود و نصارہ سے، بت پرستوں سے دوستی کی پینگیں نہیں چڑھائی جائیں گی، ان سے پھر دشمنی ہوگی، وہ لاکھ غصہ کرتے ہیں۔ تو تم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اور دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حضور یہودیت کی کوئی حیثیت رہی، عیسائیت کے دین کی جو موجودہ ہے کوئی حیثیت رہی ہے۔ دین وہی ہے کہ جو اللہ کے سارے نبی لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ختم نبوت کا تاج عطا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور یہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام ہی اللہ کے نزدیک سچا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو ہے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس آیت سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کراچی کے کئی سیاستدانوں نے یہاں تک کہا کہ اس آیت سے معاذ اللہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے یہودیوں سے تعلقات جو ہیں، تم کہتے ہو دین صرف اسلام ہے اور یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، غیر مسلم کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہی سچا دین ہے جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس دین کے سوا کوئی دین نہیں ہے۔ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، اور بت پرستوں کو، غیر مسلم کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، سیاستدانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، جو کہتے ہیں اس آیت سے کفار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم نے نہ تو کسی سیاستدان کا کلمہ پڑھا ہے،
ہم نے نہ کسی اور مذہب والوں کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اسے جوتے کی نوک پہ تصور کرتے ہیں۔ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی پیارا مذہب ہے، اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جہاں تک ان یہودیوں کی بات ہے، جہاں تک عیسائیوں کی بات ہے، جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، یہ کتنے تمہیں ترقی یافتہ نظر آئے، کتنے تمہیں پڑھے لکھے نظر آئے، ہمیں ان سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت رہی ہے۔ یہ کتنے صاف ستھرے نظر آئے، میرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ بظاہر تو انسان ہے، حقیقت ان کی یہ ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ خنزیروں سے بدتر ہے، اور یہ کتوں سے بدتر ہے۔ لہذا جہاں عقلیت ہے وہاں ان کو حقوق دیے جائیں گے، مگر ان کی جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو لہذا ان بدترین لوگوں کے دامن سے اگر کوئی وابستہ ہو کر عزت تلاش کرتا ہے، ترقی تلاش کرتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم اسے ذلت تو مل سکتی ہے مگر عزت کبھی نہیں مل سکتی۔ ساری عزت دین اسلام کے اندر ہے، ساری برکت اسلام کے دامن میں ہے، اور اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کرنا چاہے گا، رب کعبہ کی قسم اسے ذلت تو مل سکتی ہے، عزت کا ایک ذرہ بھی اس کے نصیبوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی ہو گئی اور انسان چاند پہ چلا گیا۔ اگر یہ چاند پہ چلے بھی گئے تو کون سا تیر مار لیا انہوں نے؟ سائنس چاند پہ چلی گئی، انگریز چاند پہ چلے گئے، تو ہم ان سے کیوں متاثر ہو کہ انگریز چاند پہ چلا گیا؟ کیا کر لیا انہوں نے چاند پہ جا کر؟ کون سا تیر مار لیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے چاند پہ؟ ارے ہمیں یہود و نصارہ سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ چاند پہ چلے گئے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ وہ اشارہ کرے تو یہ سورج پھرے، جن کو قبلہ عالم بھی سجدہ کرے، چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ تو لہذا ہمیں ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، تو جاتا ہوا نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، تو کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا۔ تو ان کی جو حیثیت ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح کر دیا کہ یہ جانوروں، خنزیر اور کتوں سے بدتر ہے۔ اور اگرچہ یہ نہ سمجھے، کتنے یہ پڑھے لکھے نظر آئے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اسی کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔